بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معراج کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد اب مصنف یہاں سے اولیاء کے کرامات کو ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ معراج جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے معجزے کے فارغ ہونے کے بعد اب اولیاء کی کرامات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ حَسْبَ مَا يُمْكِنُ المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات جو ہے یہ حق ہے، یہ ثابت ہے، یقینی ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کے ہاتھ پر کرامات ظاہر ہوتی ہے۔ اب جو لوگ اور جو فرق اولیاء کی کرامات کے منکر ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ مبتدعین میں سے ہیں، یعنی باطل فرقے سے ان کا تعلق ہے۔ اس لیے کہ اولیاء کی کرامات قرآن مجید میں بھی مذکور ہے اور احادیث میں بھی مذکور ہے۔ آگے جب ہم مصنف تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اولیاء کی کرامات کو تو اس میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ قرآن مجید میں بھی اولیاء کی کرامات کا تذکرہ ہے اور اسی طرح احادیث میں بھی اولیاء کی کرامات مذکور ہے۔ تو اس سے معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ جو لوگ اولیاء کی کرامات کے منکر ہے گویا وہ قرآن کی ان آیات کے منکر ہے، اس لیے کہ ان آیات سے کرامات اولیاء ثابت ہوتی ہیں۔ ہم نے جو عبارت پڑھی اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اولیاء کی کرامات حق ہے۔ اب آگے ولی کی تعریف کر رہے ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے، پہلے ولی کو سمجھے، اس کے بعد پھر معلوم ہوگا کہ یہ ولی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس صفت پر ہو یا ان صفات کے ساتھ متصف ہو اور اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ حَسْبَ مَا يُمْكِنُ۔ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کو بھی جانتا ہے۔ حسب ما یمکن، جتنا اللہ کی ذات کو جاننا ممکن ہے اور جتنا اللہ کی صفات کو جاننا ممکن ہے اس حد تک وہ ولی جانتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ جانتے تو ہم سب ہیں اللہ کی صفات کو، لیکن یقین کے ساتھ وہ اللہ کی ان صفات کو اور اللہ کی معرفت کو وہ جانتا ہے اور حسب حال کے تقاضے کو وہ جانتا ہے اور اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر اسے یقین ہوتا ہے۔ تو عارف باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو صحیح طور پر جانتا ہو۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں جس طریقے سے ماننے کا حق ہے، لیکن ولی جو ہے وہ اللہ کو جانتا بھی ہے، اللہ کی صفات کا بھی عارف ہوتا ہے اور اللہ کی ان صفات پر کامل یقین ہوتا ہے اسے، تو یہ ولی ہے۔ پھر اپنی طاقت کے مطابق، جتنی انسانی طاقت ہے اس کے مطابق، وگرنہ اللہ کی ذات کی حقانیت کو کوئی صحیح جان نہیں سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ رب العالمین خود رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رب العالمین
کی قدر کرنے کا جیسا حق تھا ویسا حق لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، صحابہ کو اپنی طاقت کے مطابق، اور پھر اولیاء کو اپنی طاقت کے مطابق۔ تو انبیاء کی جو معرفت ہے وہ بہت بلند درجے کی اور اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کی، اس کے بعد پھر اولیاء کا درجہ آتا ہے۔ تو ہر شخصیت اپنے طاقت کے مطابق اللہ کی ذات کی معرفت اور صفات کی معرفت کرتی ہے۔ تو جتنا اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر یقین ہوگا، اس حد تک ولایت میں کمال حاصل ہوگا۔ دوسری صفت ولی کی یہ ہوتی ہے کہ المواظب علی الطاعات، ولی جو ہے وہ نیکوکار ہوتا ہے، نیکی کا پابند ہوتا ہے، اس سے کوئی نیکی چھوٹتی نہیں ہے، وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ نیکیاں کرنے میں لوگوں سے بڑھ جائے، اور ہمیشہ نیک صفت رہتا ہے، نیکی پر کاربند رہتا ہے۔ المجتنب عن المعاصی، تیسری صفت ولی میں یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، معاصی سے، گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی سے وہ دور رہتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، چوتھی صفت ولی میں یہ ہوتی ہے کہ وہ لذتوں میں اور شہوات میں، نفسانی خواہشات میں پڑنے سے اعراض کرتا ہے، نفسانی خواہشات میں اور لذت بری زندگی سے وہ اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ تو یہ چار صفات جس شخص میں پائی جائیں وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اس کے ماں سوا جو لوگ مجاور ہوتے ہیں قبروں کے، یا آس پاس قبروں کے، یا دربار وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں ان صفات میں سے کوئی صفت ان میں نہیں پائی جاتی، وہ لذات اور خواہشات کے دل دادا ہوتے ہیں، اور معاصی اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور نیکی کے قریب بھی نہیں جاتے، لیکن لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں، تو وہ ولی نہیں ہے۔ نہ ولی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ ہوا میں اڑے یا اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو۔ آپ پڑھیں گے کہ خلاف عادت کام تو کافر کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو ولایت کی نشانی کرامت نہیں ہے، ولایت کی نشانی جو ہے وہ دین کی پیروی ہے، دین کی اطاعت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور اس کے ایک ہاتھ میں سورج ہو، دوسرے ہاتھ میں چاند ہو، حالانکہ یہ کوئی کر نہیں سکتا، یہ بہت بڑی کرامت ہے، یہ انبیاء کو بھی معجزے کے طور پر نصیب نہیں ہوئی کہ وہ سورج کو آسمان سے اتار کر دائیں ہاتھ پہ رکھ لے اور چاند کو اتار کر بائیں ہاتھ پہ رکھ لے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہ بھی کر لے، کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ رب العالمین اس کے لیے سورج کو اتار کر اس کے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند کو اتار کر اس کے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، اور آپ کے پاس آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو آپ اس کی زندگی کو دیکھنا، اگر اس کی زندگی میں میری سنتیں ہیں، یعنی وہ دین پر کاربند ہے، میری سنتوں پر کاربند ہے، تو اس کے ولی ہونے کی گواہی دے دو۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں میری سنتیں نہیں ہیں تو اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو ولایت کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو ماننے پر ہے، اور نیکی پر کاربند رہنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے اور لذات اور خواہشات کو چھوڑنے پر اس کا دار و مدار ہے، نہ کہ کرامت پر اور خلاف عادت کام کے ظہور پر۔ تو ولی میں یہ چار صفات پائی جائیں گی۔
کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء کی کرامات حق ہے. وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ حَسْبَ مَا يُمْكِنُ. فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو العارف باللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہے، وصفاتہ، اللہ کی صفات کو بھی جانتا ہے، حسب ما یمکن، جتنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے اپنی طاقت کے مطابق. دوسری صفت المواظب علی الطاعات، وہ نیکیوں پر کاربند رہتا ہے، نیکیوں کا پابند رہتا ہے. نمبر 3 المجتنب عن المعاصی، وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات. نمبر 4 وہ اعراض کرتا ہے، الانہماک فی اللذات والشہوات، لذات اور نفسانی خواہشات میں پڑنے سے وہ اعراض کرتا ہے، دور رہتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات اور لذات میں نہیں پڑتا. تو جو 4 صفات جس میں ہو وہ ولی ہے. آگے فرماتے ہیں وَكَرَامَتُهُ ظُهُورُ أَمْرِ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ مِنْ قِبَلِهِ غَيْرُ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النَّبُوَّةِ فَمَا لَا يَكُونُ مَقْرُونًا بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَكُونُ اسْتِدْرَاجًا وَمَا يَكُونُ مَقْرُونًا بِدَعْوَى النَّبُوَّةِ يَكُونُ مُعْجِزًا. فرماتے ہیں کرامت اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اوپر ولی کی 4 صفات بیان کی، جس شخص میں یہ 4 صفات پائی جائے اور اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے. امر خارق للعادہ، خارق عادت، یہ لفظ آپ نے معجزے کی بحث میں پڑھا ہے، وہاں اس کی تشریح بھی ہم نے کی تھی، یہاں پر مختصر طور پر دوبارہ بتا دیتے ہیں. امر خارق للعادہ، ایسا کام جو عادت کے خلاف ہو، اس کا معنی ہے. معجزہ اور کرامت جو ہے یہ عادت کے خلاف ہوتا ہے. جیسے ہواؤں میں اڑنا، اب یہ عادتاً انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، عام طور پر انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا، وہ کوشش کرے اس کے باوجود بھی، اس لیے کہ انسان میں رب العالمین نے یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ ہوا میں اڑے. تو انسان کی یہ صفت، یہ عادت اللہ نے نہیں بنائی کہ وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے. تو عام طور پر انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا. ہوا میں اڑنا کسی انسان کا یہ اس کی عادت کے خلاف ہے، اللہ نے اس میں یہ چیز رکھی نہیں ہے، وہ اپنی عادت کے خلاف ایک کام کر رہا ہے، تو اس کو خارق عادت کہتے ہیں، یعنی یہ کام اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے اور خلاف عادت ہے. اسی طرح پانی پر چلنا جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، انسان کی عادت اور فطرت میں اللہ نے یہ بات نہیں رکھی. لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ پانی پر چلے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے خلاف عادت کیا ہے اور خلاف عادت اس کے ہاتھ پر یہ کام ظاہر ہوا ہے، حالانکہ عام طور پر اور عادتاً اور فطرتاً یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں خلاف عادت. امر خارق للعادہ، کوئی ایسا کام جو خلاف عادت ہو. تو فرماتے ہیں کرامت اسے کہتے ہیں کہ ولی کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت کام ظاہر ہو. خارق عادت یعنی خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو ولی کی طرف سے. غیر مقارن لدعوی النبوہ، وہ شخص جس کے ہاتھ پر یہ کام ظاہر ہوا ہے وہ نبوت کا دعوے دار بھی نہیں ہے. مذکورہ 4 صفات اس میں پائی جا رہی، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی صفات کو جانتا ہے، نیکیوں پر کاربند ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور لذات اور خواہشات سے اعراض کرتا ہے. یہ 4 صفات اس میں موجود ہے. ان 4 صفات کے بعد اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے جو خلاف عادت ہو، لیکن وہ شخص نبوت کا دعوے دار نہ ہو، صرف مذکورہ 4 صفات اس میں موجود ہو، اس کے سوا وہ نبوت کا دعوے دار نہ ہو. کیونکہ اگر نبوت کا دعوے دار ہوگا، کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو وہ نبی ہوتا ہے، ولی نہیں ہوتا. تو کرامت کے لیے ضروری ہے کہ
ولی میں 4 صفات پائی جائے اور پھر اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر وہ کام کرامت نہیں ہوگا بلکہ معجزہ ہوگا۔ اسی طرح ولی میں 4 صفات کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ 4 صفات کسی میں نہیں ہے، یا وہ مومن نہیں ہے یا نیکوکار نہیں ہے، مومن نہیں ہے یا نیکوکار نہیں ہے، بدکار آدمی ہے، اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو جائے تو وہ بھی کرامت نہیں ہوتا، وہ استدراج ہوتا ہے۔ استدراج کا معنی اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوتی ہے۔ جیسے فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ رات کو جو دعا کرتا، صبح رب العالمین اس دعا کو اسی طرح قبول فرما لیتے، تو یہ اس کی کوئی کرامت نہیں ہے، وہ تو کافر تھا، پرلے درجے کا اللہ کا دشمن تھا، تو یہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی تھی، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کافر کے یا کسی بدکار آدمی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت نہیں ہوگا، وہ استدراج ہوگا۔ اور اگر کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو نبوت کا دعوے دار ہے تو وہ معجزہ ہے۔ اس لیے کرامت کو سمجھے، کرامت کسی نیکوکار آدمی پر جس میں یہ 4 صفات پائی جائے جس کا ہم نے تذکرہ کیا وہ پائی جائے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ معجزہ ہے، اور کسی بے ایمان یا بدکار آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے خلاف عادت کوئی کام تو وہ استدراج ہے۔ اب یہاں سے تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَكَرَامَتُهُ ظُهُورُ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ مِنْ قِبَلِهِ، فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ ظہور امر خارق للعادہ، کہ خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو جائے، من قبل ہی ولی کی طرف سے، یعنی ولی کے ہاتھ پر، غیر مقارن لدعوی النبوہ، وہ ولی دعوی نبوت بھی نہیں کرتا ہو، یعنی وہ شخص یہ کرامت تو اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے لیکن اس کرامت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہ ہو۔ فما لا یکون مقرونا بالایمان، اب آگے تعریف کر رہے ہیں استدراج کی، فرماتے ہیں فما لا یکون مقرونا بالایمان والعمل الصالح یکون استدراجا، فرماتے ہیں وہ خلاف عادت کام جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی انسان جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے وہ مومن بھی نہیں ہے اور عمل صالح بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو یکون استدراجن، تو یہ استدراج ہوگا۔ فرماتے ہیں فما لا، وہ خلاف عادت کام لا یکون مقرونا بالایمان والعمل الصالح، جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی بغیر ایمان اور عمل صالح کے کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، یکون استدراجن، تو وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ استدراج ہے۔ وما یکون مقرونا بدعوی النبوۃ یکون معجزہ، اور فرماتے ہیں وہ خلاف عادت کام یکون مقرونا بدعوی النبوہ، جو دعوی نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ دعوی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، تو یکون معجزتاً، تو یہ کام کرامت نہیں ہوگا اور نہ استدراج ہوگا، یہ معجزہ ہوگا۔ والدلیل علی حقیت الکرامت، یا علی حقیقت الکرامت، لیکن حقیت الکرامت یہ زیادہ درست ہے، بعض کتابوں میں حقیقت الکرامت ہے لیکن حقیقت الکرامت یہ زیادہ درست ہے۔ فرماتے ہیں والدلیل علی حقیقت الکرامت ما تواتر من كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره، خصوصا الأمر المشترك وإن كانت التفاصيل أحادا، وأيضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليمان عليه السلام، وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز، ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة وإلى تفصيل بعض جزئياته المستبعدة جدا۔ یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ کرامت کے حق ہونے پر اور کرامت کے ثابت ہونے پر اور حق ہونے پر وہ تمام واقعات دلیل ہے جو کہ
صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، بہت سارے صحابہ سے، اور ومن بعدم اور ان کے بعد تابعین سے وہ واقعات ثابت ہے، اس طور پر کہ ان واقعات کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، خصوصاً الامر المشترک، خصوصاً امر مشترک کا، یعنی ان تمام واقعات کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی ایک واقعے کا انکار کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمام واقعات جو کرامت کی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امر مشترک کا مطلب پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ امر مشترک کہتے ہیں کہ بہت سارے واقعات سے جو ایک مفہوم ثابت ہوتا ہے اس مفہوم کو امر مشترک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرامت کی جتنی بھی واقعات ہیں ان واقعات سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، اور یہ درست ہے، جائز ہے، اس کی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تمام واقعات سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے، یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے اور اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہت سے واقعات سے جو ایک مفہوم ثابت ہوتا ہے اس مفہوم کو امر مشترک کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی فرماتے ہیں مصنف کہ یہ واقعات اتنی کثرت کے ساتھ ہے صحابہ سے اور تابعین سے اور ان کے بعد دیگر بزرگان دین سے کہ ان کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، خصوصاً جب کہ ان تمام واقعات سے جو مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ کرامات حق ہے اور کرامات ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتی ہے، اس مفہوم کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ یہ تمام جو تفصیلات ہے یہ خبر واحد کا درجہ رکھتی ہے، ہر کرامت جو ہے وہ الگ الگ خبر واحد سے ثابت ہے، وہ تواتر سے ثابت نہیں، لیکن یہ جو مفہوم ہے ان کا یہ حد تواتر تک پہنچ جاتا ہے، اس کو تواتر بالمعنی کہتے ہیں، کیونکہ تمام واقعات سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے تو وہ بات جو ہے وہ تواتر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کتنے لوگوں نے یہ بات، کیونکہ جس نے بھی کرامت کا واقعہ ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتی ہے، تو یہ مفہوم کہ کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتی ہے، اس مفہوم کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے امت میں سے کہ یہ تواتر تک پہنچ گیا ہے یہ مفہوم، اب اس مفہوم کے انکار ممکن نہیں ہے، تو اس کو امر مشترک کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں خصوصاً امر مشترک کا انکار تو ممکن نہیں ہے کہ ان تمام واقعات سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، یہ بات تواتر تک پہنچ گئی ہے اور اس کے انکار ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ ہر کرامت کی جو تفصیل اور واقعات ہے وہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ تو ایک تو یہ دلیل ہوئی کرامت کے حق ہونے پر اور کرامت کے ثابت ہونے پر کہ صحابہ اور تابعین سے تواتر کے ساتھ یہ مفہوم ثابت ہے، اور اتنے سینکڑوں واقعات ثابت ہے کہ جن کے انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہر واقعہ خبر واحد سے ثابت ہے، لیکن یہ جو ان تمام واقعات سے جو مفہوم ثابت ہوتا ہے امر مشترک، یہ حد تواتر کو پہنچتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل کرامت کے حق ہونے پر یہ ہے کہ خود کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کرامت کے بارے میں خود قرآن مجید میں کرامت موجود ہے، اولیاء کی کرامت کے حق ہونے کا قرآن نے اقرار کیا ہے، اور قرآن نے اولیاء کی کرامات کو ذکر کیا ہے۔ تو وہ کون سی کرامات ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کا آنا، یہ کرامت حضرت مریم علیہ السلام کی قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ آگے تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے، تو یہاں پر صرف یہ سمجھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، تو مریم علیہ السلام تو کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ عورت نبی نہیں بن سکتی۔ ہاں نیکوکار عورت ہے، اور نیک آدمی کے ہاتھ پر جو کام ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، تو ان کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا یہ ان کی کرامت ہے، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کے جو دوست تھے، ان کے وزیر تھے آصف بن برخیہ،
وہ بلقیس کا ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ پلک جھپکنے کے ساتھ سینکڑوں میل کی دوری سے وہ پلک جھپکنے کے ساتھ ان کا وہ تخت لے آئے اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ تو یہ ان کی کرامت ہے، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جن نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، جب دوبارہ بیٹھیں گے میں آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا وہ تخت ہے وہ حاضر کر دوں گا اتنی دیر میں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دوسرے وزیر نے یعنی آصف بن برخیہ نے کہا کہ حضرت میں پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر آپ کے سامنے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ حاضر کر دوں گا، یعنی آپ ایک طرف نگاہ اٹھائیں آسمان کی طرف، جب دوبارہ آپ نگاہ نیچے کریں گے تو آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس کے پاس رب العالمین کا عطا کیا ہوا علم تھا۔ مفسرین نے فرمایا ان کے پاس اسم اعظم تھا، اس اسم اعظم کی مدد سے انہوں نے دعا کی اور ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ سیکنڈوں میں اور پلک جھپکنے کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو آصف بن برخیہ بھی نبی نہیں تھے تو ان کے ہاتھ پر بھی یہ جو خلاف عادت کام ظاہر ہوا کہ سینکڑوں میل کی دوری سے تخت ایک سیکنڈ میں حاضر ہو گیا، تو یہ بھی خلاف عادت کام ہے، تو لہٰذا یہ ان کی کرامت ہے اور قرآن مجید میں یہ مذکور ہے۔ تو دو دلیلیں ہو گئی، دو دلیلیں آ گئی کرامت کے حق ہونے پر کہ ایک تو تواتر کے ساتھ اتنے واقعات ثابت ہیں جن کے انکار ممکن نہیں ہے، اور دوسرا قرآن مجید جو کہ قطعی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں خود کرامات موجود ہے، اولیاء کی کرامات کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، تو لہٰذا ان دو دلیلوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اولیاء کی کرامات حق ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ جب کرامات کا واقع ہونا ثابت ہو گیا قرآن مجید سے، تو اب اس کے جائز ہونے کو ثابت کرنا کہ کرامات جائز ہے، کرامات ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتی ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب قرآن مجید نے خود ذکر کر دیا کہ کرامات ہوئی ہے مریم علیہ السلام کے ساتھ، آصف بن برخیہ کے ساتھ، تو جو چیز ہو جائے وہ جائز ہی ہوتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، تبھی واقع ہوئی ہے۔ فرماتا جب اس کا وقوع ثابت ہو گیا تو اب اس کے جواز کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مصنف آگے ایسے کلام کو مصنف نے ذکر کیا جو کرامت کی تفسیر اور تشریح کی طرف جو کرامت کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے جو کلام، اس کلام کو مصنف نے آگے عبارت ذکر کی ہے، یعنی مصنف نے آگے اولیاء کی کرامات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کرامت کا واقع ہونا ثابت ہو گیا تھا تو اب دوبارہ اس کو جائز ہونے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مصنف پھر بھی ایسا کلام لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے جو ہے مختلف کرامات کا ذکر کیا ہے، اولیاء کی کرامات کا، اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح بعض ایسی جزیات کا بھی ذکر کیا ہے کرامت کی، ایسی جزیات کا جن جزیات کو لوگ بہت ہی بعید سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو مصنف نے ایسے کرامات کا بھی ذکر کیا ہے، اولیاء کی ایسی کرامات کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ولی کے ہاتھ پر ہر قسم کی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عبارت کو دیکھے، فرماتے ہیں والدلیل علی حقیت الکرامت ما تواتر من کثیر من الصحابۃ ومن بعدهم بحیث لا يمکن انکار خصوصا الامر المشترکہ۔ فرماتے ہیں کرامت کے حق ہونے پر دلیل وہ تمام واقعات ہیں جو تواتر سے صحابہ سے، بہت سارے صحابہ سے اور ان کے بعد جو اولیاء موجود تھے ان سے ثابت ہے، اس طور پر ثابت ہے کہ لا یمکن انکارہ، کہ ان تمام واقعات کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، خصوصاً الامر المشترک، خصوصاً ان تمام واقعات سے جو امر مشترک جو مفہوم ثابت ہوتا ہے اس مفہوم کے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ تَفَاصِيلُ أَحَادًا، اگرچہ جو تفصیل ہے ہر واقعے کی وہ خبر واحد سے ثابت ہے،
اگرچہ ان واقعات کی تفصیل آحاد ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ حد تواتر تک پہنچ گیا ہے اور امر مشترک ہے، تو اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ وَأَيْضًا یہ ایک دلیل ہوگی۔ دوسری دلیل وَأَيْضًا الْكِتَابُ نَاطِقٌ بِظُهُورِهَا مِن مریم ومن صاحب سلیمان علیہ السلام، اور فرماتے ہیں اسی طرح یعنی دوسری دلیل یہ ہے کہ کتاب یعنی قرآن مجید خود بولتا ہے، کرامت کے ظاہر ہونے کو بتاتا ہے مریم علیہ السلام کی طرف سے اور سلیمان علیہ السلام کے دوست کی طرف سے یعنی ان کی وزیر کی طرف سے، کہ ان کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو گئی، اور یہ قرآن مجید خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ وبعد ثبوت الوقوع لا حاجت الى اثبات الجواز، فرماتے ہیں کہ کرامت کے واقع ہونے کے بعد قرآن مجید میں یہ کرامات موجود ہے، یعنی یہ کرامات ہوئی ہے، تو کرامات کے ہونے کے بعد، کرامت کے وقوع کے بعد فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، لا حاجت الى اثبات الجواز، کرامت کے جواز کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ثم اورد کلاما یشیر الى تفسیر الکرامت والى تفصیل بعض جزیات المستبعدۃ جدا، فرماتے ہیں اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی واقع ہونے کے بعد، لیکن مصنف ایسا کلام لے کر آئے ہیں جو کرامت کی تفسیر اور کرامت کی بعض جزیات کی تفصیل کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسی جزیات کی طرف المستبعدۃ جدا جو بہت ہی ناممکن سمجھی جاتی ہے اور بہت ہی عقل سے دور سمجھی جاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جو مستبعد سمجھی جاتی ہے، تو ان کرامات کا بھی مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اب تفصیل ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فقال فتظهر الكرامة على طريق نفس العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة كاتيان صاحب سليمان عليه السلام وهو آسف بن برخية على الأشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بعد المسافة۔ فرماتے ہیں کرامت ظاہر ہوتی ہے ولی کے لیے خلاف عادت، جیسے کہ بہت زیادہ مسافت کو تھوڑے سے وقت میں طے کرنا، میلوں کی دنوں کی مسافت کو منٹوں میں سیکنڈوں میں طے کرنا، یہ ولی کے ہاتھ پر کرامت اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ، مشہور قول کے مطابق، مشہور قول اس لیے کہا کہ یہاں اور بھی بہت سے اقوال ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ تخت لے کر آئے تھے، بعض نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، بعض نے یہ کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے معجزے کی طاقت سے لے کر آئے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، ان کا ایک وزیر تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ان کا نام مشہور قول کے مطابق آصف بن برخیہ ہے۔ تو آصف بن برخیہ بلقیس کا تخت لے کر آئے جو کہ کئی میل کی دوری پر تھا، اور پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آئے، تو اتنی دور کی مسافت انہوں نے سیکنڈوں میں طے کی، تو یہ ان کی کرامت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھی کرامت ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ میلوں کی مسافت، دنوں کی مسافت چند منٹ میں طے ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اولیاء کی کرامت ہے۔ فرماتے ہیں فتظہر، کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں فتظہر الکرامۃ علی طریق نقض العادۃ للولی من قطع المسافۃ البعیدۃ فی المدۃ القلیلہ، فرماتے ہیں کہ کرامت ظاہر ہوتی ہے ولی کے لیے خلاف عادت من قطع المسافت، جیسے کہ قطع المسافت البعیدۃ، بہت دور کی مسافت کو طے کرنا، فی المدت القلیلہ، تھوڑی سی مدت میں، جیسے کہ اتیان صاحب سلیمان علیہ السلام، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ساتھی یعنی ان کے وزیر کا لے کر آنا۔ ان کے وزیر، ان کے ساتھی کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ آصف بن برخیہ علی الاشہر، مشہور قول کے مطابق ان کا نام آصف بن برخیہ ہے۔ ان کا لے کر آنا بعرش بلقیس، بلقیس کے تخت کو، قبل ارتداد الطرف، پلک جھپکنے سے پہلے، مع بعد المسافت، دوری مسافت کے باوجود، پلک جھپکنے کے سے پہلے تخت بلقیس کا لے کر آنا، یہ ان کی کرامت ہے، اتنی دور کی مسافت سیکنڈوں میں طے کی۔ اسی طرح وظہور الطعام والشراب واللباس عند الحاجۃ کما فی حق مریم، اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کا ظاہر ہونا، واللباس، اور اسی طرح کپڑوں کا ظاہر ہونا، عند الحاجہ، ضرورت کے وقت، یہ بھی ایک کرامت ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو، اولیاء کو جب کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو رب العالمین کی طرف سے پکا پکایا کھانا ان کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جب لباس کی ضرورت ہوتی ہے، لباس ظاہر ہو جاتا ہے ان کے سامنے ضرورت کے وقت۔
فرماتے ہیں اسی طرح کھانے کا اور کھانے پینے کی اشیاء کا ظاہر ہونا اور لباس کا ظاہر ہونا ضرورت کے وقت یہ بھی کرامت ہے، کما فی حق مریم، جیسے کہ مریم علیہ السلام کے حق میں ایسا ظاہر ہوا۔ فَإِنَّمَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی محراب میں ایک کمرہ تھا جہاں پر مریم علیہ السلام کو رہتی تھی، تو جب زکریا علیہ السلام باہر جاتے تھے بیت المقدس سے، بیت المقدس کے محراب میں یہ کمرہ تھا، کیونکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی، جب زکریا علیہ السلام باہر جاتے تھے کیونکہ وہ ان کے ماموں تھے تو وہ تالا باہر سے تالا لگا لیتے تھے، لیکن جب وہ واپس تشریف لاتے تھے تو ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے، جن پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا وہ بھی ان کے پاس موجود ہوتے تھے، اور باہر سے تالا اسی طرح لگا ہوتا تھا۔ تو جب زکریا علیہ السلام یہ دیکھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے یا مریم انّا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ھو من عند اللہ، تو مریم علیہ السلام یہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی یہ اللہ نے بھیجے ہیں براہ راست۔ تو یہ ان کی کرامت تھی۔ تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا فَإِنَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی اس کمرے میں داخل ہوتے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو وہ مریم علیہ السلام کے پاس رزق کو موجود پاتے۔ وَقَالَ يَا مریم، تو زکریا علیہ السلام کہتے اے مریم اَنَّا لَكِ ھذا، آپ کے لیے یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ھو من عند اللہ، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی طرح والمشی علی الماء، پانی پر چلنا، یہ بھی اولیاء کی کرامت ہے۔ بہت سے اولیاء سے یہ کرامت ظاہر ہے کہ وہ پانی پر چلنا ان سے ثابت ہے، کما نقل عن کثیر من الاولیاء، جیسے کہ بہت سے اولیاء سے یہ کرامت ظاہر ہے کہ وہ پانی پر چلنا ان سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک نام شیخ احمد بن خضرویہ کا ہے کہ ان کے ہزاروں مرید تھے جو کہ فضا میں اڑتے تھے اور پانی پر چلتے تھے۔ اسی طرح والطیران فی الہوا، ہوا میں اڑنا، تو یہ بھی کما نقل عن جعفر ابن ابی طالب ولقمان السرخسی وغیرہما، تو ہوا میں اڑنا جیسے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اسی طرح لقمان سرخسی رحمہ اللہ کہ یہ بھی ہوا میں اڑنا ان سے بھی ثابت ہے وغیرہما۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے حضرات ہیں جن کا ہوا میں اڑنا ثابت ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، لیکن یہ ہماری بحث سے خارج ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا، تو فرمایا کہ جعفر جو ہے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، تو اس لیے ان کا نام جعفر طیار رکھا گیا کہ جعفر جو اڑتا ہے، جو طیارہ ہے، اڑتے ہیں۔ لیکن یہاں اخروی اڑان اس سے ثابت ہے، تو ہماری بحث دنیاوی امور میں ہے کہ دنیا میں جو اڑتے ہیں تو وہ لقمان سرخسی رحمہ اللہ ہے۔ اسی طرح ملا جیون رحمہ اللہ کا، ملا جیون پیر مظہر جانے جانا رحمہ اللہ کا بہت مشہور قصہ ہے، تو ان سے بھی ہواؤں میں اڑنا ثابت ہے۔ پیر مظہر جانے جانا رحمہ اللہ کی جو بیوی تھی وہ ان کو نہیں مانتی تھی، وہ ہمیشہ ان کے خلاف رہتی تھی، ان کو باتیں سنایا کرتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آج میں ان کو اپنی کرامت دکھاتا ہوں تاکہ یہ میری کچھ عزت کرے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ بیس بدلا اپنا اور ہوا میں اڑنے لگے اپنے گھر کے آس پاس اپنے گھر کے آس پاس اڑنے لگے۔ تو جب شام کو گھر تشریف لائے تو بیوی کہنے لگی کہ آپ بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں اور دنیا آپ کو ولی کہتی ہے، ولی تو آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تو ملا جیون رحمہ اللہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا۔ تو جب پیر مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، تو انہوں نے ایک دم ہی پاسا پلٹا اور کہا کہ اچھا اس لیے آپ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے۔ تو ان سے یہ بہت مشہور واقعہ ہے ان کا۔ اس کے علاوہ اور دیگر حضرات ہیں جن سے ہوا میں اڑنا ثابت ہے۔
تو یہ بھی اولیاء کی کرامت ہوتی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ اسی طرح کئی میلوں کی مسافت طے کرنا، یہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے ان کی کرامات میں سے بھی ایک کرامت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مدینہ میں عمرے کے لیے گئے تھے تو کہیں دور گئے، گھنٹوں کا سفر کیا، لیکن جب افطاری کی اور افطاری کے بعد ایک دوسرا شخص تھا ان کے ساتھ، انہوں نے حضرت کا ہاتھ پکڑا تو حضرت نے کہا کہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں پڑھیں گے۔ حضرت نے کہا وہ تو بہت دور ہے، تو انہوں نے کہا آپ میرا ہاتھ پکڑے اور آنکھیں بند کریں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ہم تقریباً کچھ قدم ہی چلے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ آنکھیں کھولے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو ہم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے اور ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو اذان کے بعد، مغرب کے اذان کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان کئی میلوں کا سفر کر کے آئے اور جماعت کھڑی ہو اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ہم 1-2 منٹ میں، جو ہم نے گھنٹوں کا سفر کیا تھا، وہ سفر ہم نے 2 منٹ میں طے کیا، اور میری آنکھیں بند تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو ہم مدینہ میں موجود تھے، مسجد نبوی میں۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح وَكَلَامُ الْجَمَادِ وَالْعَجْمَاءِ، جمادات کا اور اسی طرح بے زبان جانوروں کا، یعنی پتھروں کا اور درختوں کا بات کرنا، اور اسی طرح بے زبان جانوروں کا بات کرنا، یہ بھی اولیاء کی کرامت ہوتی ہے۔ بعض اولیاء سے جمادات بات کرتی ہے، پتھر وغیرہ ان سے بات کرتے ہیں، اور بعض اولیاء سے جانور وغیرہ مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما کلام الجماد، جہاں تک جمادات کا تعلق ہے کہ جمادات نے بات کی، تو فکما رویہ، تو وہ اس طرح ہے کہ روایت کی جاتی ہے کہ انہ کان بین یدی سلیمان و ابی الدرداء قصعۃ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، جس پیالے میں غالباً یہ کھا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ فصبحت، اس پیالے نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اس پیالے سے آواز آئی سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح اس پیالے نے بیان کی۔ وسمعا تسبیحہا، اور ان دونوں حضرات نے، دونوں صحابہ نے اس پیالے کی تسبیح کو سنا۔ تو یہ ہے جمادات کا بات کرنا۔ تو یہ بھی اولیاء کی کرامت ہوتی ہے کہ یہ جمادات کی باتوں کو، ان کے ذکر کو سن لیتے ہیں، مگر نہ تو ہر چیز ذکر کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن آپ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے اور آپ وہ سن بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ بعض اولیاء کی کرامت ہوتی ہے کہ وہ جمادات کی تسبیح کو، ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں۔ تو صحابہ جو ہے یہ بھی اولیاء میں سے ہے، کیونکہ انبیاء تو نہیں ہے، تو اولیاء ہے۔ تو انہوں کے سامنے جب جمادات نے بات کی اور انہوں نے تسبیح کو سنا، تو یہ ان کی کرامت ہے۔ وَأَمَّا كَلَامُ الْأَجْمَاعِ، اور جہاں تک بے زبان جانوروں کا بات کرنا ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ فَتَكَلَّمَ الْكَلْبُ لِأَصْحَابِ الْكَهْفِ، اصحاب کہف کے کتے نے اصحاب کہف سے بات کی۔ یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ، اصحاب کہف جو قرآن مجید میں کہف پوری صورت ہے، اس میں اصحاب کہف کا قصہ مذکور ہے کہ ایک ظالم بادشاہ سے یہ باغ نکلے تھے اور پھر یہ غار میں چلے گئے، اور اس غار میں پھر تقریباً 309 سال تک یہ سوئے رہے۔ تو ان کے ساتھ جب یہ چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ اب ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی بھی ہمارے پیچھے ہیں، اور یہ کتا بھونکے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کتے کے بھونکنے کی وجہ سے وہ ہمارا پتہ لگا لے اور ہمیں پکڑ لے۔ تو انہوں نے کتے کو دور کیا، اپنے آپ سے بھیجا، لیکن کتا جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کتے کو بہت مارا تاکہ کتا اس مار کی وجہ سے یہاں سے چلا جائے۔ تو جب بہت کتے کو مارا تو اللہ نے کتے کو قوت گویائی بخشی، اور کتے نے ان سے بات کی، اور پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو پھر یہ لوگ کتے کو اپنے ساتھ لے گئے،
اور یہ غار کے اندر چلے گئے اور کتا جو ہے وہ باہر بیٹھا رہا، اور وہ وہیں پر کیا ہو گیا، مر گیا. اس کی خاک پڑی تھی. جب یہ 309 سال بعد باہر آئے تو کتے کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھی، اس کی راکھ اور خاک وہ پڑی ہوئی تھی. لیکن بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ ایک مشرک، ایک کافر جو ہے وہ اس کتے کی شکل میں کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور یہ کتا اس انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا. یہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ بھی جنت میں جائے گا انسانی شکل میں. تو بہرحال یہاں پر مقصود صرف یہ ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اصحاب کہف سے بات کی. تو اصحاب کہف جو ہے یہ بھی اولیاء تھے، اللہ کے ولی تھے، کیونکہ اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے قربانی دی. تو کتے نے ان سے بات کی. کتا بے زبان جانور ہے، یہ ان کی کرامت تھے. وَكَمَا روی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ قال بینما رجل یسوق بقرہ، ایک آدمی بازار میں گائے کو لے کر جا رہا تھا، اور قد حمل علیہا، اور اس نے گائے پر سامان لادا ہوا تھا، گائے پر سامان لادا تھا اور وہ گائے کو کھینچ کر لے کر جا رہا تھا. تو وہ زور لگا رہا تھا، گائے کو کھینچ رہا تھا. اذا التفت البقرۃ الیہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے گائے کو مارا. بہرحال اذا التفت البقرۃ الیہ، وہ اس گائے نے اس شخص کی طرف رخ کیا اور گائے کہنے لگی وقالت، اور اس گائے نے کہا کہ انما لم اخلق لہذا، مجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، مجھے سامان اٹھانے کے لیے، سامان لادنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. وَإِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ، مجھے تو اللہ نے کاشتکاری کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ، رب العالمین نے مجھے کاشتکاری کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میرے ذریعے سے ہل چلایا جائے اور پھر جو ہے زمین تیار کی جائے اور پھر اس میں بیج ڈالا جائے اور پھر فصل اگائی جائے. تو مجھے ہل چلانے کے لیے، کاشتکاری کے لیے اللہ نے پیدا کیا، سامان اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. فقال الناس، جب لوگوں نے گائے کی بات سنی، فقال الناس، تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ تتکلم البقرہ، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے، تتکلم البقرہ، گائیں بھی بات کرتی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنت بہذا، میں اس پر ایمان لے آیا، یعنی میں اس پر ایمان لایا کہ گائیں بھی اللہ کے حکم سے بول سکتی ہے. تو یہ بھی اولیاء کی کرامت ہوتی ہے کہ جمادات بے زبان جانور ان سے بات کرتے ہیں. وَاندفاع المتوجہ من البلاء وکفایت المہم عن الاعداء وغیر ذلك من الاشیاء، اسی طرح مصیبتوں کا، جو مصیبتیں انسان کی طرف متوجہ ہیں، متوجہ ہونے والی مصیبتوں کا ٹل جانا یا ٹالنا، اور دشمن کے حملے سے اور ان کے مکر سے محفوظ رہنا یا کسی کو محفوظ کرنا، وغیر ذالک من الاشیاء، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری کرامات ہیں جو اولیاء سے ثابت ہے. تو متوجہ ہونے والی مصیبتوں کو ٹالنا اور اسی طرح دشمن کے حملے سے محفوظ کرنا، یہ بھی اولیاء کی کرامات ہے، یہ بھی اولیاء سے ثابت ہے. مثال اس کی مثل رؤیت عمر وهو علی المنبر فی المدینۃ جیشہ بنہاوند، اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں ایک اور عمارت میں ایک لشکر روانہ کیا تھا. نہاون ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر یہ نہاون مدینہ سے جو ہے 500 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں. تو گویا 1500 میل کی دوری پر یہ واقع ہے. مدینہ سے 1500 میل کی دوری پر نہاون ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر انہوں نے لشکر بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے امیر اور سپہ سالار حضرت ساریہ تھے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران انہوں نے کہا کہ یا ساریہ الجبل، خطبے کو چھوڑ کر انہوں نے کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف جائیں، پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ کیونکہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دکھایا کہ پہاڑ کی طرف سے کچھ دشمن پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو مدینہ کے ممبر پر کھڑے کھڑے ہی خطبے کو چھوڑ کر حضرت ساریہ کو 1500 میل کی دوری سے یہ حکم دیا کہ ساریہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ تو اس میں ایک تو یہ کرامت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ان کو 1500 میل کی دوری سے لشکر نظر آیا، اور اس لشکر کو دیکھا انہوں نے، اور میدان کارزار کو اور اس میدان جنگ کو انہوں نے دیکھا، اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر 1500 میل کی دوری سے انہوں نے حکم دیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم میدان جنگ میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پورے میدان جنگ میں گونج رہی تھی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو ہم نے حضرت عمر کی آواز کو سنا، اور اس آواز کو سنتے ہی ہم پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور دشمن کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ مصیبت تھی اور دشمن کا حملہ تھا، تو اس دشمن کے حملے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو بچایا۔ تو یہ بھی اولیاء کی کرامت ہوتی ہے کہ متوجہ ہونے والے مصیبتوں سے اور دشمن کے حملوں سے محفوظ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، تو یہ بھی کرامت ہے۔ اسی طرح وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کرامات اولیاء سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر کو پی لینا، اور اس زہر نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ایک عیسائی تھے جن کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ تھی، اور صبح میدان جنگ میں دونوں کی فوجی آمنے سامنے ان کا مقابلہ ہونا تھا۔ تو اس عیسائی نے، جس کی عمر تقریباً 350 سال بتائی جاتی ہے، عیسائی پادری تھا، اس نے اپنے قاصد کے ہاتھ ایک زہر بھیجا، اور حضرت خالد سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم آپ کے جنگ سے اور آپ کے کارناموں سے کیا ہے، خوفزدہ ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ زہر پی لوں۔ حضرت خالد نے ان سے وہ زہر لیا، وہ بوتل لی، اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور یہ دعا پڑھ کے انہوں نے وہ بوتل زہر کی ساری پی لی۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف قصے اس بارے میں مذکور ہے، لیکن بہرحال اس عیسائی کا نام عبد المسیح تھا۔ جب یہ بوتل ساری زہر کی انہوں نے پی لی تو وہ قاصد واپس گیا اور اس عیسائی پادری سے کہا کہ حضرت خالد نے وہ زہر کی ساری بوتل اللہ کا نام لے کر پی لی۔ تو جب اس عیسائی پادری نے یہ سنا کہ ساری زہر کی بوتل پی لی، اور اتنی سخت زہر تھی اگر کسی کے جسم سے یہ لگ جائے تو اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، تو انہوں نے تو ساری پی لی لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے بغیر جنگ کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور ان کے جو مطالبات تھے مسلمانوں کے وہ مان لیے کہ
ٹیکس دے کر اور جزیہ دے کر وہ اسلامی حکومت کے زیر اثر زندگی بسر کریں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے نیل کے نام خط لکھنا، تو انہوں نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، اور وہ دریائے نیل جو ہے ان کی خط کی وجہ سے اس دریائے نیل نے چلنا شروع کیا۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو مصر کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم کسی حسین جمیل لڑکی کو اس کے ماں باپ سے اجازت لے کر اور زیورات پہنا کر اس کو دلہن بناتے ہیں، اور پھر اس کی قربانی دیتے ہیں دریائے نیل میں کو، یعنی وہ دریائے نیل میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کی قربانی جب ہم دیتے ہیں لڑکی کی، تو اس دلہن کی قربانی سے یہ دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ خشک رہتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم قربانی دیں تاکہ یہ دریائے نیل چلے؟ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ میں امیر المومنین سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت امیر المومنین کے نام میں خط لکھا اور اس میں ساری تفصیل بتائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دریائے اسی خط کے دوسری طرف دریائے نیل کے نام خط لکھا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ اس دن میں دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی تھا، صرف 16 فٹ پانی تھا، یعنی پانی بہت کم تھا۔ لیکن جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ان کو ملا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ خط دریائے نیل کو سناؤ اور پھر اس کے بعد دریائے نیل میں پھینک دینا اس خط کو، تو اس خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ عمر بن الخطاب الى نیل مصر۔ فرمایا اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل جو کہ مصر میں واقع ہے اس کی طرف یہ خط ہے۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن كنت تجری من قبلک فلا تجری۔ فرمایا اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، آپ کے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وإن كان اللہ تعالی یجریک فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چلاتے ہیں تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو کہ یکتا ہے اور قہار ہے کہ وہ آپ کو چلائے۔ تو اس وقت سے آج تک یہ دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ وہ خط جب دریائے نیل کو سنایا اور پھر خط پھینکا تو وہ پانی ایک دم اوپر کو آیا، اور اتنا پانی مصر کے لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے دریائے نیل میں کبھی اتنا پانی نہیں آیا تھا، دریائے نیل کبھی اتنی اوپر نہیں آئی تھی، اتنی اوپر نہیں چڑھی تھی جتنا اس دن چڑھی، اور اس کے بعد پھر دریائے نیل آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ازالۃ الخفا میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ فإن كنت تجری بنفسک فلا حاجۃ بنا الیک، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو نہ چل، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتی ہے تو اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو چلائے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی کرامات تھی جس کا مصنف نے تذکرہ کیا، تو یہ کرامات بھی اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہوئے اندفاع المتوجہ من البلاء وکفایت المہم عن الاعداء وغیر ذلك من الاشیاء،
متوجہ ہونے والی مصیبتوں کو دور کرنا اور دشمن کے حملے سے محفوظ کرنا وغیرہ ذالک من الاشیاء، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام، بہت سارے امور جو ہے یہ اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دشمن کے حملے سے محفوظ کرنا اور مصیبت سے متوجہ آنے والی مصیبت سے بچانا، اس کی مثال مثل رؤیت عمرہ، اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہو علی المنبر فی المدینہ، وہ مدینہ میں اپنے منبر پر موجود تھے۔ کس چیز کو دیکھا؟ جیشہ، بنہاوند، اپنے لشکر کو دیکھا جو نہاوند مقام میں موجود تھا۔ حتی قال لامیر جیشہ، یہاں تک کہ اس لشکر کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کے امیر سے کہا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، تحذیرا لہ من وراء الجبل لمکر العدو، اس لیے کہ ان کو ڈرا رہے تھے پہاڑ کی طرف سے دشمن کے حملے سے۔ حضرت عمر ان کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، یہ ان کو ڈرا رہے تھے اس بات سے کہ پہاڑ کی طرف سے دشمن کا حملہ آ رہا ہے۔ اس حملے سے ان کو ڈراتے ہوئے کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ وَهُنَاكَ وَسِمَاعُ ساریہ کَلَامَهُ مَعَ بُعْدِ الْمُسَافَةِ، اور وہاں پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو، اس کلام کو سنا، باوجود دوری مسافت کے، باوجود دوری کے 1500 میل کے فاصلے کے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، اور اس کرامت کے ذریعے انہوں نے دشمن کے حملے سے اور آنے والے مصیبت سے اپنے لشکر کو محفوظ کر لیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو کرامات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ وَكَشُرْبِ خالد السِّمَّ من غیر تضرر بھی، جیسے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر کو پینا، من غیر تضرر بھی، بغیر نقصان پہنچائے ہوئے، یعنی زہر کو پیا اور زہر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہ ان کی کرامت ہے۔ وَكَجَرْيَانِ النِّيلِ بِكِتَابِ عُمَرَ، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے دریائے نیل کا جاری ہو جانا، چل پڑنا۔ وَأَمْثَالِ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ، اور اس طرح کی بہت سی کرامات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، چہ جائے کہ ہم ان تمام کو ذکر کریں، بلکہ ان کا گننا ہی مشکل ہے، چہ جائے کہ ان تمام کا تذکرہ کر دیا جائے۔